الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج سنن ابن ماجہ کا چوتھا درس ہے. باب التوقی فی الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. توقی کا معنی ہوتا ہے بچنا، احتیاط کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث بیان کرنے میں احتیاط کر رہے ہیں، یعنی حدیث بیان کرنے میں انسان کو محتاط ہونا چاہیے. اس مضمون کی حدیثیں اس باب میں صاحب کتاب نے جمع کی. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن مسعود قال حدثنا مسلم الفقيه عن ابراهيم التيمي عن ابي عن عمرو بن ميمون قال ما اخطأني ابن مسعود عشية خميس الا اتيته فيه قال فما سمعته يقول بشيء قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان ذات عشية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنكس قال فنظرت إليه فهو قائم محللة أزرار قميصه قد اغرولقت عيناه وانتفخت أوداجه قال أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك. امام ابن ماجہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عمرو بن میمون سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، یہ عمرو بن میمون تابعی ہے، انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کی ملاقات اس سے پنجشنبہ کی شام کو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نہ ہوئی ہو، مگر یہ کہ میں ان سے ضرور ملا. اخطأنی ابن مسعود عشیۃ خمیس کا معنی ہے ما فاتنی لقاء ابن مسعود یوم عشیۃ خمیس الا علیہ، یعنی عبداللہ بن مسعود اگر ان سے میری ملاقات نہیں ہوئی پنجشنبہ کی شام کو، عام طور سے پنجشنبہ کی شام کو اور جمعرات کی شام کو ہم ان سے ملا کرتے ہیں، اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ کسی وجہ سے ملاقات نہیں ہوئی تو میں خود ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں. قال فما سمعته يقول بشيء قط، تو وہ کہتے ہیں کہ تو میں نے کبھی بھی کسی چیز کے بارے میں انہیں یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرنے میں بہت احتیاط کرتے تھے اور جلدی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تھے، کیونکہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ براہ راست اس قول یا اس فعل کی، اس قول کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کی طرف کی جائے. آگے کہتے ہیں کہ فلما كان ذات عشیۃ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے ہیں کہ تو ایک شام ایسی آئی کہ اس میں انہوں نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، یعنی ایک حدیث بیان کی اور کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فلما کانا ذات عشیۃ اور ذات عشیۃ اس کو دونوں پڑھ سکتے ہیں. تو ذات عشیۃ نسب کے ساتھ پڑھیں تو اس صورت میں یہ کانا ناقصہ کی خبر ہوگی اور اس میں جو ضمیر ہے وہ اس کا اسم ہوگی، اور اصل عبارت یہ بنے گی کہ فلما کان الزمان فلما کان الوقت
ذات عشیت یہ ہو گیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو فلما کانا ذات عشیت پڑھا جائے رفع کے ساتھ. اس صورت میں یہ کانا تامہ ہوگا. ذات عشیت یہ کانا کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا اور اس میں خبر کی ضرورت نہیں ہوگی. صورت میں یہ جو ذات کا لفظ ہے یہ زائد ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ ایک شام ایسی ہوئی کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول, انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فنکسا. تو راوی حضرت عمرو بن میمون کا بیان ہے فنکسا, تو انہوں نے اپنا سر جھکا لیا یعنی نکسا راسو. قال فنظرت الیہ فهو قائم محللۃ ازرار قمیصہ. راوی حضرت عمرو بن میمون کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا, ان پر نگاہ ڈالی تو جب ہی دیکھا کہ وہ اس حالت میں کھڑے ہیں کہ ان کے کرتے کے بٹن کھلے ہوئے ہیں. وقد اغرورقت عیناہ, ان کی آنکھیں اشکبار ہیں. وانتفخت اوداجہ, اور ان کے گردن کی رگیں پھولی ہوئی ہیں. یعنی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا اور اس حدیث کی اور بات کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف براہ راست کر دی تھی, تو اس سے وہ پریشان ہو گئے. اتنا پریشان ہو گئے کہ کرتے کے بٹن کھل گئے, آنکھیں اشکبار ہو گئی اور گردن کی رگیں پھول گئی, جو انسان کو حد درجہ بے چینی اور پریشانی کے عالم میں یہ کیفیت طاری ہوتی ہے. یہاں محللۃ نصب کے ساتھ ہے اور یہ قائم میں ضمیر ہوا سے حال ہے, اور اس طریقے سے کہ ازرار و قمیص ہی یہ محللۃ کا نائب فاعل ہے. اور محللہ اس میں مفعول کے صیغے کے ساتھ, حلل یحلل تحلیل, اس کا معنی حلال کرنا بھی ہوتا ہے, جس کا معنی کھولنا بھی ہوتا ہے. ازرار یہ زر کی جمع ہے اور زر کا معنی بٹن ہے, ڈنڈی. اغرورقت عیناہ یعنی غرق عیناہ بالدموع, تو مطلب وہی ہوا آنکھوں سے آنکھیں آنسوؤں میں ڈوب جانا, یعنی آنکھیں اشکبار ہو جانا. اوداج یہ ودج کی جمع ہے, ودج کا معنی ہوتا ہے گردن کی رگ. تو بہرحال انہوں نے جب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو ان کی یہ کیفیت ہو گئی, پریشان ہو گئے. اور اس کے بعد قال, اس کے بعد کہا او دون ذلک او فوق ذلک او قریبا من ذلک او شبیہا من ذلک. پھر آگے انہوں نے یہ الفاظ بتائے کہ رسول, مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یہ بات کہی یا اس سے کچھ کم کہی یا اس سے زیادہ کہی یا اس کے قریب قریب کوئی بات کہی یا اس سے ملتی جلتی کوئی بات کہی. شبیہ من ذلک, ملتی جلتی بات. یہ ان کا غایت احتیاط تھا کہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے نکلے ہوئے کلمات یاد تھے, لیکن غایت احتیاط کی بنیاد پر انہوں نے صرف قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اکتفا نہیں کیا, بلکہ یہ الفاظ کہے جس سے کمال احتیاط کا پتہ ہے. وہ کیا کہ او دون ذالک او فوق ذالک او قریبا من ذالک او شبیہا من ذالک. اسی وجہ سے ہمارے محدثین یہ فرماتے ہیں کہ جب حدیث بیان کی جائے تو اس کے آخر میں او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتیاط کہہ دیا. اب بتائیے یہ صحابہ, اور وہ بھی کیسے صحابی, حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی جو سرکار کے سفر اور حضرت میں ساتھ رہنے والے, جو صاحب النعل والوسادہ کی سرکار کے ساتھ رہتے تھے سفر میں اور حضر میں, سرکار کے نعلین مبارک اور سرکار کی جوتیاں اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے. سرکار کے جو بیٹھتے کسی مجلس میں تو سرکار کے نعلین اپنے قبضے میں لے لیتے, اور سفر میں جاتے تو سرکار کے تکیہ جو لے کے چلتے تھے. خادم کی حیثیت سے ہر وقت خدمت میں حاضر رہتے تھے, مگر اس سب کے باوجود اس قدر احتیاط ہے حدیث کے بیان کرنے میں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکتفا نہیں کرتے. اس سے ہم لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم بڑے دھڑلے سے کسی بھی بات کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث میں ایسا ہے.
بات میں بتاؤں، کسی بات کا واقع کے مطابق ہونا اور کسی بات کا سچی ہونا یہ اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ حدیث بھی ہو یا قرآن کی آیت ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ جامعہ اشرفیہ کے پورب جانب بالکل گیٹ کے باہر ایک سڑک ہے اتر طرف، یقیناً یہ سچی بات ہے، واقعے کے مطابق بات ہے، لیکن یہ حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت کا مضمون نہیں ہے۔ حدیث ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے زبان اطہر سے اس کو فرمایا ہو یا سرکار نے اپنے اس کام کو کیا ہو، یا کم از کم اتنا ہو کہ سرکار کی بارگاہ میں کوئی بات کہی گئی یا کوئی کام کیا گیا اور سرکار نے اس سے منع نہ فرمایا بلکہ خاموش ہے۔ تو یہ تین صورتیں حدیث ہونے کی ہوتی ہیں، اور آیت ہونے کے لیے تو ضروری ہے کہ وحی کے طریقے پر سرکار اسلام پر اس کا ضروری ہو۔ اس لیے کسی بات کا حق ہونا، واقع کے مطابق ہونا یہ الگ بات ہے، اور اس کا حدیث رسول ہونا الگ بات ہے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد بن سیرین قال كان انس بن مالك اذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کرتے کہ فارغ ہوتے اس سے تو کہتے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یا جیسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کا بھی مضمون تقریباً یہی اوپر سے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا غندر عن شعبة وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال قلنا لزيد بن ارقم حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كبرنا ونسينا والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشديد۔ اس حدیث کی جو سند ہے اس میں ہائے محملہ جو غیر منقوط نقطے ہیں، یہ تحویل السند کا مخفف ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث کی دو سندیں ہوتی ہیں اور وہ دو سندیں بیچ میں کسی شیخ پہ جا کے مل جاتی ہیں، تو جب کسی شیخ پہ وہ مل جاتی ہے جا کے تو وہیں پر حال لکھا جاتا ہے، گویا سند کو پھر پھیرا جا رہا ہے، جس میں دیکھیے پہلی سند میں ابو بکر بن ابی شیبہ، پھر اس کے بعد ان سے حدیث بیان کی غندر نے اور غندر نے شعبہ سے، اور دوسری والی سند میں دیکھیے کہ امام ابن ماجہ کہتے ہیں کہ ہم سے محمد ابن بشار نے حدیث بیان کی، اور محمد ابن بشار سے عبد الرحمن ابن مہدی نے، عبد الرحمن ابن مہدی سے کہتے ہیں کہ ہم سے شعبہ نے روایت کی، تو شعبہ پہ آ کر کے دونوں سندیں مل جا رہی ہیں۔ اب اس کے آگے کی سند ایک ہے، تو ایسے مقام پر لکھتے ہیں فوراً سے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ درپیش ہوتا ہے کہ اس کو کیا پڑھا جائے، تو ہم نے اصول حدیث کی کتابوں میں عام طور سے جیسے تدریب و تعلیم امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، فتح المغیث ہے امام زین الدین عراقی کی، وہی فتح المغیث ہے امام شمس الدین سخاوی کی، اور یوں ہی کیا کہتے ہیں یوں ہی مقدمہ ابن صلاح ہے، اور اس طرح کی اور بہت سی کتابیں دیکھا میں نے، تو اس میں محدثین یہ کہتے ہیں جمہور محدثین کہ اسے پڑھا ہے، اس کا تلفظ کیا جائے، لیکن اپنا معلوم ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ تحویل السند سے پڑھتے ہیں، یہ محدثین کے طریقے کے خلاف ہے۔ تحویل السند پڑھنا اگرچہ اس کا مطلب تحویل السند ہی ہے، لیکن محدثین اس کو تحویل السند پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں، جیسا کہ اس کی بہت وضاحت اور صراحت
امام جلال الدین سیوطی نے تدبیر العالم میں کی ہے. خیر، تو یہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے زید ابن ارقم سے کہا کہ آپ ہمارے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی. قالا، تو حضرت زید ابن ارقم نے فرمایا کبرنا ونسینا والحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشدید. انہوں نے کہا کہ ہم بوڑھے ہو گئے اور ہم پر نسیان طاری ہو چکا، یعنی بھول چوک ہونے لگی چیزیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرنا یہ بڑا سخت معاملہ ہے، بڑی سخت ذمہ داری ہے. اس لیے انہوں نے یہ کہہ کر کے اور پھر حدیث بیان نہیں کی. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ صحابہ کرام حدیث نبوی کو بیان کرنے میں حد درجہ احتیاط سے کام لیتے تھے. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو النضر عن شعبة عن عبد الرحمن عن عبد الله بن ابي الصخر قال سمعت الشعبي يقول جالست ابن عمر سنة فما سمعته يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت امام عبداللہ ابن ابی صخر سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے امام شعبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی صحبت و رفاقت میں 1 سال تک رہا، ان کی مجلس میں 1 سال تک بیٹھا، تو میں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے براہ راست کوئی بات انہیں بیان کرتے ہوئے نہیں سنی. یعنی کبھی میں نے یہ نہیں سنا کہ انہوں نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے اور کوئی حدیث بیان کی ہو. یہ بھی ان کا غائب درجہ ہے. حدثنا العباس بن عبد العزيز العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال انبأنا معمر بن طاووس بن أبيه قال سمعت ابن عباس يقول إنا كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما إذا ركبتم الصعب والذلول فهيهات. یہ معمر اپنے والد ابن طاووس سے روایت کرتے ہیں اور ابن طاووس اپنے والد معمر یہ ابن طاووس سے روایت کرتے ہیں اور ابن طاووس اپنے والد طاووس سے روایت کرتے ہیں کہ طاووس نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو یہ فرماتے ہوئے سنا. کیا فرماتے ہوئے سنا؟ کہ انا كنا نحفظ الحدیث، کہ پہلے ہم لوگ حدیث نبوی یاد کر لیا کرتے تھے، یعنی بغیر بے جھجک کوئی حدیث سنتے کسی صحابی سے تو اسے یاد کر لیتے. والحدیث یحفظ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو یاد کی ہی جاتی ہے، یعنی یاد کیے جانے کے لائق ہے، وہ ایسی چیز ہے کہ اسے یاد کیا جانا چاہیے. والحدیث یحفظ عن رسول اللہ، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ والحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلیق ان یحفظ یجدر بان یحفظ. آگے کہتے ہیں فاما اذا رکبتم الصعب والذلول فیہا، لیکن جب تم لوگ ہر دشوار گزار اور آسان راستے پر چلنے لگے، سواری کرنے لگے، فہیہا، تو اب یہ چیز بہت دور ہو گئی، دشوار ہو گئی. کیا مطلب ہے کہ پہلے صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ پورے احتیاط کے ساتھ حدیث نبوی کو یاد کرتے اور بیان کرتے تھے، اس لیے ان سے سن کر ہم لوگ بلا جھجک حدیث یاد کر لیتے تھے. لیکن اب جب صحابہ کا دور ختم ہوا، یہ تابعین کا دور ہے، اب اس میں حال یہ ہے کہ تم لوگ ہر نشیب و فراز والے راستے پہ چلنے لگے اور ہر راوی سے حدیث لینے لگے بغیر کسی چھان بین اور احتیاط کے. یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ معتمد ہے یا غیر معتمد ہے، یہ مستند ہے یا غیر مستند ہے، یہ محتاط ہے یا غیر محتاط ہے. تو پھر اب حدیث کو یاد کرنا ان
کے حوالے سے حدیث کو لے کر کے یاد کرنا یہ اب بہت دور کی چیز ہو گئی اور دشوار ہو گیا. یعنی مطلب یہ ہوا عربی میں اس کو کہیں تو مفہوم یہ ہوگا کہ فلما رکبت الصعب والضرورة یعنی فلما قمت بالافراط والتفريط في الرواية والنقل بحيث ما بقي الاعتماد على نقلهم فهيهات یعنی فبعد أخذهم والحفظ اعتمادا عليهم. یہ مفہوم عربی میں ہوگا. اردو کا مطلب میں نے بتا دیا. تو اس طریقے سے صعب کا معنی دشوار، مشکل اور دشوار گزار ہوتا ہے، اور ذلول کا معنی فرما بردار، مسکین، بیچارہ، جو جانور جو قابو میں آ جائے. تو یہاں صعب اور ذلول یہ راستوں کی صفت بھی ہو سکتے ہیں، اور راستے کی صفت ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب تم نے ہر دشوار گزار راستے پر اور آسان راستے پر چلنا شروع کر دیا، سفر کرنا شروع کر دیا، تو یہ معاملہ مشکل ہو گیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صعب اور ضرور یہ مرکب اور سواری کی صفت ہو. جب تم نے ہر دشوار گزار سواری پر، جانور پر، اور ہر آسان اور قابو میں آئے ہوئے جانور پر جب تم نے سواری شروع کر دی فہیہاتا، تو اب یہ کام دشوار اور مشکل ہو گیا. اس سے سمجھ میں آیا کہ یہاں دشوار اور آسان راستے پر چلنا یا دشوار گزار اور قابو میں آئے ہوئے جانور پر سواری کرنا، اس سے بطور کنایا روایت میں افراط و تفریط مقصود مراد ہے. تم لوگوں نے نقل و روایت میں افراط و تفریط کرنی شروع کر دی اور بے احتیاطی شروع کر دی. اس طرح کے امت کے نقل و روایت پر اعتماد نہ رہا، تو اب یہ ان کے حوالے سے کوئی حدیث یاد کرنا یہ دور کی چیز اور مشکل چیز ہو گئی. حدثنا احمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد عن مجاهد عن الشعبي عن قرظة بن كعب قال بعثنا عمر بن الخطاب الى الكوفة وشيعنا فمشى معنا الى موضع يقال له الصراط فقال اتدرون لما مشيت معكم؟ قال قلنا لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق الأنصار. قال لكني مشيت معكم بحديث أردت أن أحدثكم به فأردت أن تحفظوه لمن شاء معكم إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيل كهزيل المرجل فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم وقالوا أصحاب محمد فأقلوا رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنا شريككم. یہ امام ابن ماجہ کہتے ہیں کہ ہم سے احمد ابن عبدہ نے روایت کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے حماد ابن زید نے مجالد کے حوالے سے روایت کی، اور امام مجالد امام شعبی سے روایت کرتے ہیں. وہ قرظہ ابن کعب سے راوی ہیں. قرظہ ابن کعب نے کہا کہ ہم لوگوں کو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ روانہ فرمایا. وشیعنا، اور وہ ہمارے ساتھ کچھ دور تک چلے. شیع کا مطلب ہوتا ہے کسی جانے والے کو بھیجنے کے لیے کچھ دور جانا، اس کے ساتھ چلنا. فمشى معنا الى موضع يقال له الصراط. یہ فمشى میں جو فا ہے یہ فائے تفسیریہ ہے یا فائے تفسیریہ ہے. یہ شیعنا کا کی تفسیر یا اس کی تفسیر ہے. تو بہرحال ہم لوگوں کے ساتھ ایک جگہ تک پیدل چلے جس جگہ کو سرار کہا جاتا ہے. سرار نامی جگہ ہے، تو وہاں تک آپ تشریف لائیں. مدینہ شریف کے قریب بالکل وہاں. وقال اتدرون لما مشيت معكم؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ تمہارے ساتھ میں کیوں پیدل چلا؟ قال، راوی کہتے ہیں قلنا
لحق صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و لحق الانصار، یہ ہم لوگوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت کے حق کی وجہ سے اور انصار کے حق کی وجہ سے، مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس لیے چلے ہیں کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کی صحبت میں رہے ہیں، اور اس وجہ سے چلے ہیں کہ ہم لوگوں نے ہجرت کے موقع پر خاص طور سے اور عام موقعوں پر عام طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت کی ہے، ہم انصار ہیں۔ تو صحابہ کا بھی ایک حق ہوتا ہے اور انصار رسول اللہ کا بھی ایک حق ہوتا ہے، اسی حق کی بنیاد پر اور آپ نے ہمیں یہ عزت دی ہے، آپ باہر ہمیں بھیجنے تشریف لائے۔ قال لكني مشيت معكم بحديث أردت أن أحدثكم به۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا لیکن میں تو تم لوگوں کے ساتھ اس لیے پیدل چلا، ایک حدیث کی وجہ سے پیدل چلا، جس حدیث کو میں تم لوگوں سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ فأردت أن تحفظوه لمن شاء، تو میں نے چاہا کہ اس حدیث کو تم یاد کرو، لمن شاء معكم، میرے تمہارے ساتھ پیدل یہاں چل کر آنے کی وجہ سے، یعنی میں نے یہ اہتمام اس لیے رکھا تاکہ تمہارے ذہن میں یہ اہتمام رہے، ہاں، اور اس موقع پہ باہر آ کر کے میں نے سرکار کی حدیث بیان کی ہے تو تم کو یاد رہے کہ عمر بن خطاب اس حدیث کے اہتمام میں باہر آئے تھے اور باہر آ کے ان کو بیان کیا تھا پورے تمہارے ساتھ۔ وہ حدیث کیا ہے کہ انکم، آگے کہتے ہیں کہ انکم تقدمون علی قوم بالقرآن فی صدورہم حدید کحدید الدرجہ، کہ تم سب ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو کہ جن کے سینے میں، جن کے دل میں قرآن کا ایسا ابال اور ایسا جوش ہوگا جیسے ہانڈی کا جوش، جیسے ہانڈی میں پانی ابلتا ہے، شوربہ ابلتا ہے، کوئی سیال چیز ابلتی ہے تو اس کا ایک جوش ہوتا ہے، ایک آواز ہوتی ہے، اس کو حدیث القدر یا حدیث الدرجل کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جن لوگوں کے پاس قرآن ان کے سینوں میں ہے، قرآن کی خوب آیتیں انہوں نے یاد کی، حفاظ ہیں ہم طور سے، آیات قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، تو ان کے سینے آیات قرآن سے قرآن جوش مارا۔ فَإِذَا رَأَوْكُمْ مَدُّوا إِلَيْكُمْ أَعْنَاقَهُمْ، تو جب وہ تمہیں دیکھیں گے تو اپنی گردنیں تمہاری طرف دراز کریں گے، وقالوا، اور کہیں گے اصحاب محمد، یہ محمد کے رفقاء اور صحابہ ہیں، یعنی جب تمہیں دیکھیں گے کہ تم یہاں کوفہ آ گئے ہو تو پھر وہ اپنی دینداری کی وجہ سے اور حدیث رسول کو اہمیت کی وجہ سے وہ تمہاری طرف کی گردنیں دراز کریں گے اور کہیں گے یہ صحابہ آ گئے ہیں تو اس سے اب سرکار کی حدیثیں لے لی جائیں۔ فَأَقِلُّ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم حدیثیں کی روایت کریں، یعنی کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ بالکل نہ روایت کرنا، کم کرنا، احتیاط کے ساتھ کرنا، اس میں کہیں بھی بے احتیاطی نہ ہونے پائے۔ تم انا شریککم، اور پھر میں اس سلسلے میں تمہارا شریک و صحیح ہوں کہ میرا بھی یہی طرز عمل ہے اور یہی طریقہ ہے کہ میں بہت کم روایتیں سرکار کے حوالے سے کرتا ہوں۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن زيد بن يحيى بن سعيد بن يزيد قال صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة وما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد۔ وہی مضمون ہے، یہ سعد بن یزید یہ کہتے ہیں، یہ صحابی ہیں، کہتے ہیں میں حضرت سعد، میں مکہ مدینے سے مکے تک سعد ابن مالک کے ساتھ سفر میں رہا، ان کی صحبت و رفاقت میں رہا، تو میں نے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک حدیث بھی بیان کرتے ہوئے، اتنا لمبا سفر اور اتنی فرصت اور لمبا موقع کہ مدینہ سے مکہ تک چلے۔
سعد بن مالک کے ساتھ، مگر میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے کوئی راستے میں حدیث بیان کی۔ تو حاصل یہ ہے کہ صحابہ کرام حدیث بیان کرنے میں حد درجہ محتاط تھے، اسی لیے یہ امام ابن ماجہ نے پورا باب باندھا ہے اور اس میں یہ حدیثیں نقل کی۔ اس کے بعد جو باب آ رہا ہے وہ باب التغلیظ فی تعمد الکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کذب اور کذب یہ دونوں عربی زبان میں ہیں، مصدر ہے، مگر یہ ہے کہ کذب یہ زیادہ وسیع ہے اور اس کا استعمال عربی میں زیادہ ہے۔ قرآن کریم میں بھی دیکھیے عموماً اسی کا استعمال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھنے کی شدت اور اس کے عذاب کے بارے کا بیان، یعنی جو لوگ جھوٹ جان بوجھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھوٹ بات منسوخ کرے اور غلط حدیث منسوخ کرے تو یہ بڑے وبال اور گناہ کی چیز ہے۔ اس مضمون کی حدیثیں اس باب میں لائی گئی ہیں۔ عام طور سے حدیثوں کا مضمون ایک ہی ہے، اس لیے میں ایک جگہ اس کی تشریح کروں گا، باقی آپ اسی کی روشنی میں سمجھ لیجیے گا۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وسوید بن سعید وعبد الله بن عامر بن زرارة واسماعیل بن موسى قالوا حدثنا شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار۔ یہ امام ابن ماجہ کہتے ہیں کہ ابو بکر ابن ابی شیبہ، سوید ابن سعید، عبداللہ ابن عامر ابن زرارہ اور اسماعیل ابن موسیٰ، ان چار لوگوں نے ہم سے حدیث بیان کی، چار شیخ ہیں اس میں امام ابن ماجہ۔ قالوا، ان سبوں نے کہا کہ حدثنا شریک، کہ ہم سے شریک نے حدیث بیان کی، وہ سماک سے روایت کرتے ہیں اور سماک عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں۔ یہ عبد الرحمن حضرت عبداللہ ابن مسعود کے صاحبزادے ہیں، عبداللہ ابن مسعود ان کے والد ہیں۔ عن ابیہ، تو عبد الرحمن یہ اپنے والد کے حوالے سے روایت کرتے ہیں، والد ان کے کون ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود۔ قال، انہوں نے کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لینا چاہیے۔ جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے، یعنی وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فلیتبوأ میں لام امر ہے، اور لام امر سے پہلے فا یا واو آ جائے تو اس صورت میں یہ لام امر ساکن ہو جاتا ہے، جبکہ عام حالات میں یہ مکسور ہوتا ہے۔ اور یہ تبوّا باب تفاعل سے فعل مضارع معروف ہے۔ مقعد کا معنی ٹھکانہ، اس کی جمع مقاعد ہے، اور یہاں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں دو قول ہیں۔ فلیتبوأ تو یہ صیغہ امر ہے، مضارع ہے جس پر لام امر داخل ہے، تو مضارع مجزوم ہے، لام امر داخل ہے۔ تو بعض شارحین نے لکھا کہ یہ امر کے صیغے کے ساتھ یہ دعا ہے۔ ہاں، دعا کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے گویا بد دعا ہے کہ جو شخص، سرکار نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو سرکار گویا اس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے۔ یہ دعائے ہلاکت ہے سرکار کی طرف سے۔ اور بعض شارحین نے کہا کہ یہ اگرچہ امر کا لام امر کے ساتھ یہ صیغہ لایا گیا ہے، مگر یہ خبری معنی میں ہے، امر والے معنی میں نہیں ہے۔ تو اب سرکار کی حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے مجھ پر جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا
تو وہ جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آگے کی حدیثیں بھی تقریباً اسی مضمون کی ہیں، میں پڑھتا چلا جا رہا ہوں، آپ سنیں۔ حدثنا عبداللہ بن عامر بن زرارہ و اسماعیل بن موسیٰ قالا، تسنیہ کے صیغہ ایسا، حدثنا شریک عن منصور عن ربیعی بن حراش ہاکے ہائے غیر منقوط کے ساتھ، عن علی، حضرت علی سے روایت، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تكذبوا علی فإن الكذب علی یولج النار۔ حضرت علی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ نہ باندھو، اس لیے کہ مجھ پر جھوٹا افترا کرنا اور جھوٹ باندھنا یہ جہنم میں داخل کرے گا۔ یولج بمعنی یدخل، یہ ولوج بمعنی دخول سے بنا ہے، باب فعل میں اولج یولج علاج ہو گیا، اس کا معنی ادخال ہے، یعنی فإن الكذب علی يدخل النار۔ اچھا، یہ اوپر جو حدیث بیان ہوئی ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کے تعلق سے محدثین نے لکھا ہے، خاص طور سے امام ابن صلاح نے، کتاب مقدمہ ابن صلاح ہے اور بھی دیگر کتابیں ہیں، تو ابن صلاح نے لکھا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے، اس لیے کہ صحابہ میں اس کے روایت کرنے والے ایک جمع غفیر ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ 62 صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا، ان میں 62 میں عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ کوئی ایسی حدیث نہیں کہ جس میں تمام عشرہ مبشرہ پورے کے پورے عشرہ مبشرہ نے اس کو روایت کیا سوائے اس حدیث کے۔ اس حدیث کی خصوصیت ہے کہ اس کو جہاں بہت سے صحابہ نے روایت کیا، روایت کرنے والوں میں تمام کے تمام عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں، اس طرح یہ حدیث متواتر ہے۔ حدثنا محمد بن رمح المصری قال حدثنا لیث بن سعد۔ اچھا، یہ جو میں نے متواتر والی بات بتائی ہے، یہ پہلی والی حدیث کے بارے میں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کے بارے میں، اور دوسری والی جو حدیث ہے ان الفاظ کے ساتھ تو یہ متواتر نہیں ہے، مگر مضمون یہ بھی مضمون کے ساتھ تو متواتر ہے۔ حدثنا محمد بن رمح المصری قال حدثنا لیث بن سعد عن ابن شهاب عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كذب علی حسبته قال متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، راوی حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حسبته قال متعمدا، میرا خیال یہ ہے، میرا گمان یہ ہے کہ سرکار نے اس کے بعد متعمدن بھی فرمایا، من کذب علی متعمدن فرمایا، تو من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ تو یقین ہے، لیکن متعمدن کا لفظ اس کے بارے میں گمان ہے، گمان غالب، اس لیے کس قدر احتیاط ہے کہ اس کو جو کیفیت دیتی ہے وہ بیان کی جائے کہ میرا خیال یہ ہے اور میرا گمان یہ ہے کہ سرکار نے متعمدن بھی فرمایا، تو ترجمہ وہی ہوگا کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو اسے نہ ٹھکانا جہنم بنا لینا چاہیے، نہ ٹھکانا جہنم کو سمجھے اور جہنم کو بنا لے۔ حدثنا ابو خیثمة زہیر بن حرب قال حدثنا بشیر عن ابی الزبیر عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو ترجمے کی ضرورت نہیں۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا محمد بن بشر بن محمد بن عمرو عن ابی سلمة عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تقول علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اب یہاں الفاظ کچھ بدلے ہوئے، مضمون وہی اسی حدیث والا،
تقول اعلیٰ فلان، تقول یہ باب تفاول سے ہے، اور باب تفاول کی خاصیت تکلف پر ماخذ ہے، تو تقول اعلیٰ فلان کا مطلب ہوا کذب اعلیٰ فلان، اور کیونکہ باب تفاول کی خاصیت تکلف پر ماخذ ہے تو اس لیے متعمدن کا معنی بھی اس سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ من تقول علیہ کا مطلب ہوا کہ من کذب علیہ متعمدن، ما لم اقل، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر ایسی جھوٹ، ایسی چیز میری طرف منسوخ کی، ما لم اقل، جو بات میں نے نہیں کہی ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ مفہوم تو واضح ہے، حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن محمد بن اسحاق عن معبد بن كعب عن ابي قتاده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر اياكم وكثره الحديث عني، فمن قال علي فليقل حقا او صدقا، ومن تقول علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منبر پر، جو منبر ان کے سامنے تھا، کا اس منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ ایاکم وکثرۃ الحدیث، تم لوگ کثرت کے ساتھ مجھ سے حدیث بیان کرنے سے پرہیز کرو، بچو۔ ومن قال علیہ، تو جو شخص میری طرف منسوب کر کے کوئی بات کہے، فلیقل حقا او صدقا، تو اسے حق بات اور سچی بات کہنی چاہیے۔ اب یہاں راوی کو شک ہے کہ سرکار نے فلیقل حقا کہا تھا یا فلیقل صدقا، حقا کہا تھا یا صدقا کہا تھا۔ بہرحال دونوں کا مطلب تو ایک ہے، دونوں میں حقیقی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، صرف فرق اعتباری ہے۔ تو دیکھیے، جب کوئی بات واقع کے مطابق ہوگی تو واقع بھی اس بات کے مطابق ہوگا، اس لیے مطابقت تو جانے سے ہوگی۔ تو لیکن یہاں پر اہل علم حق اور صدق بھی یہ فرق کرتے ہیں کہ اگر مطابقت یہ کلام کی طرف سے ہو، قول کی طرف سے ہو، اعتبار کیا جائے تو وہ صدق ہے، اور اگر واقع کی طرف سے اس کا اعتبار کیا جائے تو وہ حق ہے۔ دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں یہ کہہ لیجیے کہ صدق کا مطلب ہے کسی کلام کا، کسی سبب کا واقع کے مطابق ہونا، اور حق کا مطلب کیا ہے کہ واقع کا اس سبب کے مطابق ہونا۔ تو چونکہ اعتباری فرق تھا، اس لیے راوی نے غایت احتیاط کی بنیاد پر یہاں او لگا دیا کہ حقا، سرکار فرمایا فلیقل حقا یا فرمایا فلیقل صدقا، ومن تقول علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعده من النار، اور جو شخص مجھ پر ایسی چیز باندھے، منسوب کرے میری طرف جو میں نے نہیں کہی ہے، تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لینا چاہیے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ ومحمد بن بشار قال، تسنیہ کے صحیح کے ساتھ، قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جابر بن شداد ابي صخرة عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير بن عوام ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود وفلان وفلان، قال أما إني لم أفارقه منذ أسلمت، ولكني سمعت منه كلمة يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار۔ یہ عامر ابن عبداللہ ابن زبیر سے روایت، عامر یہ اپنے والد سے روایت، ان کے والد کون ہیں؟ عبداللہ بن زبیر۔
تو یہ عامر اپنے والد عبداللہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے زبیر بن عوام سے کہا، یہ زبیر بن عوام کے حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد ہیں، تو یہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد زبیر بن عوام سے کہا کہ کیا معاملہ ہے کہ میں آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس طرح حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں سنتا ہوں جس طرح عبداللہ بن مسعود کو اور فلاں کو اور فلاں کو اور فلاں کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنتا ہوں۔ مطلب کہ جیسے یہ حضرات کثرت سے حدیثیں بیان کرتے ہیں، آپ کو نہیں حدیث بیان کرتے، آپ تو سرکار کے قریب رہے ہیں۔ قال اما انی لم افارقه منذ اسلم، کیونکہ حضرت زبیر بن عوام یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزلف ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت اسماء یہ حضرت زبیر بن عوام کے ذریت میں تھے، عبداللہ بن زبیر یہ حضرت اسماء اور حضرت زبیر کے بیٹے ہیں۔ تو بہرحال کے پوچھنے پر حضرت زبیر بن عوام نے کہا سنو، یقیناً میں جب سے اسلام لایا، جب سے میں مسلمان ہوا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہ ہوا۔ جدا نہ ہوا کا مطلب یہ ہے کہ عموماً میں ان کی بارگاہ میں حاضر رہنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن میں نے سرکار علیہ السلام سے ایک بات سنی، وہ فرماتے تھے کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لینا چاہیے۔ حدیثیں تو مجھے بہت یاد ہے، بہت سی چیزیں اعمال سرکار کو کرتے دیکھا ہے، یا کی بارگاہ میں دوسروں کو کرتے دیکھا ہے، اس پر سرکار نے نکیر نہیں فرمائی، انکار نہیں فرمایا، لیکن میں نے زیادہ بیان کیوں نہیں کرتا ہوں، سرکار کی حدیث میرے سامنے رکھتی ہے، اس لیے احتیاط کرتا ہوں۔ حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن المطرف عن ابي يزيد بن سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، یہ حدیث حضرت ابو سعید الخدری سے روایت ہے، مضمون اور ترجمہ اور مفہوم سب وہی ہے جو بھی اس سے پہلے بیان ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، یا ارحم الراحمین۔